بعض ساتھیوں نے بتایا کہ 2-4 دن کے بعد ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے. مجھے تو علم نہیں تھا، آج ہی بتایا. تو اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج اس بارے میں کچھ بات ہو جائے اس موضوع کے حوالے سے. دل مناسب لگا کہ آج اسی ٹاپک پر بات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ جو لوگ ویلنٹائن سے بچنے والے ہیں وہ بچنے میں اور مضبوط ہو جائیں. جن کا منانے کا ارادہ تھا وہ ارادہ ترک کر دیں، اور جن کا ارادہ ترک نہ بھی ہو تو کم از کم وہ جب منائیں تو ان کے مزہ ان کا کرکرا ہو جائے. ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. مسلمان اگر گناہ کرتا بھی ہے تو اسے گناہ میں وہ لذت نہیں آتی جو ایک کافر کو گناہ میں لذت آتی ہے. کیونکہ اسے جرم کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، سورہ نور کی آیات ہیں کہ وہ لوگ جو یہ بات چاہتے ہیں، یہ بات پسند کرتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا کا عذاب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو شرعی سزا دی جائے گی، بہت سخت ہے. لیکن آخرت کی سزا تو بہرحال مل کے رہے گی، کیونکہ آخرت میں حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ بے حیائی کی بات کا کبھی حکم نہیں دیتا. بے حیائی، فحاشی ایک ایسی چیز ہے جس کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. آج پوری دنیا میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، آزادی نسواں کے نام سے، کہ وومن رائٹس کے نام سے میڈیا پہ لایا جا رہا ہے خواتین کو بے پردہ کر کے ڈانس، ناچ، گانے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے. تفریح ہے، ذہنی تفریح. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ جو چیز ہر قوم میں ہمیشہ سے بری سمجھی جاتی تھی، اب ان برائیوں پہ لوگوں نے اچھائی کا لیبل لگا لیا. عنوان کیا دے دیا ہے؟ انسانیت کی خدمت. لوگوں کو ہم ریلیکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو ذہنی سکون مہیا کر رہے ہیں. تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ڈانس ماس دیکھ لیں گے، تھوڑا سا کوئی اچھا سا سانگ سن لیں گے اور تھوڑا سا تھرک جائیں گے تو ریلیکس ہو جائیں گے. اس میں کیا خرابی ہے؟ چلیے آپ دیکھیں ڈپریشن بھی آج کل معاشرے میں بہت ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے نا. تو دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اب میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ سے کہہ کے جو بیان کا خلاصہ ہے وہ سمیٹ رہا ہوں. دیکھو، اس بے حیائی کے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی. ڈپریشن کا مریض بنتا ہے انسان، ماں باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرتا، پھر وہ یہ بھی ایک بڑی ٹینشن ہے. جب آپ نے بچے کو کھلا ماحول دے دیا، ویلنٹائن منانے کی اجازت دے دی، کوئی بات نہیں بیٹا چلے جاؤ، اور وہ لڑکیاں بھی جا رہی ہیں چھمک چھلو بن کے نکل رہی ہیں ویلنٹائن. ابا پوچھ نہیں رہے کہ بھائی تو آج کیوں چھمک چھلو بنی ہوئی تھی ہے بھائی؟ کیوں بھائی کیوں؟ ہم تو خاندانی لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں ایسے نہیں نکلا کرتی. جا رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے خرابی کہ پھر بہو آپ کی مرضی کی، بولو بھائی، نہیں ہے. پھر وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تو ہوگی مگر آپ کی بہو. اگر بچے کو شروع سے باؤنڈ کر کے رکھو گے، پھر جہاں بولو گے بچہ وہاں شادی، کیونکہ اس کے دل میں کوئی اس نے سپنے دیکھے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، خواب دیکھے ہی نہیں. اور بات کی سلیکشن
عام طور پر بیٹے کی سلیکشن سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ باپ تجربے کر چکا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو غلطی کی تھی، ایسی مذاق کر رہا ہوں، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جیسی اچھی لے کر آیا تھا تو اپنے بیٹے کے لیے بھی ایسی لے کر آؤں گا، سمجھ رہے؟ تو اور حقیقت ہے جو بچے والدین کی مرضی کی کرتے ہیں شادی، میرا ایک کلپ ہے نا کہ بچے کی بھی مرضی کا خیال رکھو، وہ کلپ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ تو اس لیے کہ جب بچے کو آپ نے کھلی آزادی دے دی، اتنے آنکھ مٹکے کر لیے، اب وہ کہیں عشق سوار ہو گیا، اب آپ گن پوائنٹ لے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو، تو پھر وہ تو ظاہر ہے وہ تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے۔ لیکن عام حالات میں باپ کی جو سلیکشن ہے، والدین کی جو سلیکشن ہے، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تجربے کار ہے۔ ہمارے ہاں تو پہلے تو خاندانوں میں یہ ہوتا ہی یہ تھا، بیٹا کہتا تھا اماں دیکھ لو جو بھی آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے، میرے ساتھ بھی رہنا تو آپ دیکھ لو، اب پتہ ہے کہ ابا اماں میرے لیے کبھی بھی غلط، باپ اور ماں سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے بھائی؟ تو ایسا رشتہ لے کر آئیں گے کہ جو خاندانی ہو، اور لڑکا جو ہے نا اس کے دماغ پہ شہوت سوار ہوتی ہے، وہ صرف ڈینٹنگ پینٹنگ دیکھتا ہے کہ یار ڈسٹمپر کتنا ہوا ہے، وہ صرف کلر کے ڈبے دیکھتا ہے کہ کلر کے ڈبے فرشتوں نے کتنے خالی کیے اس کے اوپر، اور کوئی ڈنٹ ونٹ نہیں پڑا ہوا پر وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اخلاق سب وہ ایک طرف رکھتے ہیں، تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو اگر والدین اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں گے، بیٹیوں کے موبائل چیک کرتے رہیں گے، چھاپے نہ مارے موبائل پہ، کسی کی پرائیویسی میں آپ زبردستی دخل اندازی، خام خواہ میں بیٹی کا موبائل اٹھا کے چیک کر لینا کیا کر رہی ہے جائز نہیں ہے، ہاں بتا کے چیک کریں آپ۔ صرف بیٹے کے کمرے میں بعض لوگ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا نیٹ پر، میں ایک دم دروازہ کھول کے گھس گیا، میں نے کہا آپ نے غلط کیا۔ اگر خدا نخواستہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو ذلیل کرے اور اس کے گناہ پر مطلع ہو۔ باپ کا کام ہے تربیت، تو تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بیٹا دروازہ بند کر کے تمہیں نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، یہ کر سکتا ہے، اور اگر تم نے بند کیا تو پہلے بتا دے کہ میں کسی بھی وقت دروازہ کھول کے اچانک آ سکتا ہوں۔ تو کسی کو خام خواہ کسی کے گناہ پہ زبردستی تجسس کر کے مطلع ہونا ہی بالکل حرام ہے، آج لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، تجسس کرتے کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، میں دیکھوں یار کدھر جا رہا ہے، غلط ہے، کیونکہ یاد رکھو کسی کے گناہ پہ مطلع ہونے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے نا، اس کے بھی عیوب سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں، اس کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کسی نے کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے نا، تھوڑے دنوں میں وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے، تو کہاں سے کہاں بات چلے گی۔ تو میں آخر بات بس کر کے ختم کر رہا ہوں کہ دیکھو والدین اپنی اولاد پہ کیا کریں۔ ہاں پرائیویسی کی بات کر رہا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل نہیں دیکھ سکتے، اگر نگرانی کرنی ہے تو پہلے بتا دیں تاکہ وہ پہلے سے ڈیلیٹ کر کے رکھے۔ اس کی اتنی تاکید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ مدینہ شہر کے کنارے پہ پہنچ کے قافلے کو روک دیتے تھے اور کسی کو خبر دینے کے لیے بھیجتے تھے کہ گھروں میں خبر دے دو کہ ہم لوگ آ گئے۔ کتنا زیادہ کہ ایسا نہ ہو اچانک ہم داخل ہوں اور کسی ایسی چیز پر مطلع ہو جائے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ صاف ستھرا ذہن رکھے، کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی بھائی، کون اتنا نیٹ کلین ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیا جائے کہ بیٹا ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، تم اگر چھمک چھلو بن کے نکلو گی تو میں تمہارا تعاقب کروں گا، پہلے بتا دیا، میں دیکھوں گا کہاں جا رہی ہے۔ پھر یہ پرائیویسی میں نہیں آ، کیونکہ پہلے بتا دیا۔ ہمارے حضرت نے نا مدرسے میں اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی لگائی ہوئی تھی، وہاں سے طلبہ کو ایسے جھانک جھانک کے دیکھتے تھے، تو حضرت نے پہلے جب وہ کھڑکی لگائی نا تو اس وقت طلبہ کو پہلے بتا دیا کہ میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں کسی بھی وقت، میں کسی بھی وقت اوپر سے، تو وہ اسی کے ڈر سے ہم ایسے تمیز سے بیٹھے رہتے تھے پڑھ رہے کتاب میں، کسی بھی وقت کبھی کبھار دیکھتے تھے تو دیکھ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے ڈرانے کے لیے، لیکن کھڑکی کھول لی بتایا نہیں اور پھر جھانک تھانک شروع کر دی، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پرائیویسی میں بولو بھائی دخل اندازی ہے، جو کہ شریعت نے لا تجسسوا صاف طور پر حرام قرار دیا، گناہ قرار دیا۔ تو بچوں پہ کنٹرول کریں، ان کو ویلنٹائن بنانے نہ دیں، ان کو بولیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شریف خاندان کے شریف لوگ ہیں۔ بیٹے سے کہیں بیٹا اگر تیرا کہیں آنکھ مٹکا خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو باپ کہے بیٹا مجھے بتا دے، خاندانی لوگ ہیں، پارکوں میں ڈیٹے مارنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ہماری پرمپرا، بولو نا بھائی، نہیں ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہمارا اسٹائل نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ ہاں اس کے جذبات کا بھی خیال کریں،
یہ نہیں کہ ایک دم اس نے کہا ابا مجھے وہ ایک دم ابا ایک دم تیش میں آ گیا اور چاقو نکال لیا، اوے یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے بھائی تم نے ایسی بات کیوں کی؟ اس کے جذبات کا بھی خیال کریں، بیٹا ٹھیک ہے تم نے بتا دیا تمہیں یہ پسند ہے، ہم جائیں گے دیکھیں گے۔ اگر ہمیں بھی سمجھ میں آئی کہ بھائی صرف شکل ہی اچھی نہیں ہوتی، خاندان ذرا ہمیں لگا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں ہے کیا کیسے ہے وہ چھوڑے رہنے دیں، تو ہمیں لگا کہ یہ اچھی فیملی کے لوگ ہیں، تو بیٹا تم نے بتا دیا ہم خود جائیں گے۔ اس کو جذبات نہ کچلے اس کے۔ اسی طرح لڑکی نے بتا دیا کہ ابا میں کوئی ایجوکیشن میں پڑھتی تھی وہ مجھے فلاں پسند آئے ہیں، ایک دم تیش میں نہ آ جائیں اور میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا وہاں پہ، کوئی بات نہیں بھائی، جوان لڑکی ہے، جب آپ نے بھیجا ہے لڑکوں پہ نظر پڑے گی تو آنکھ میں ٹکے دو، سب اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں، تو اب اس کو تمیز سے کہ بیٹا ہم دیکھیں گے، آپ نے بتا دیا نا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کون ہے، یہ شریعت کا حکم بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جب پتہ چلتا تھا نا کہیں کسی کو کسی سے محبت ہے تو آپ ان کو نکاح کی ترغیب دیتے تھے، یہ نہیں فرماتے نہیں یہ کیا ہوا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسلام دین فطرت، تو بیٹی کو کیا کہنا ہے، بیٹی ویلنٹائن ڈے منانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہاں مسئلہ ہے، یہ چمک چھلو کس کے لیے بنی ہوئی ہو تم؟ آج ویلنٹائن ڈے ہے اور تم رات سے چمک چھلو بننے کی پوری کوشش کر رہی ہو، یہ ہماری پرمپرا، یہ بہت سی باتیں آ رہی ہے، چھوڑے تو بہت لمبی بات ہو جاتی، ان سے بولے کہ یہ ہماری پرمپرا، یہ ہماری خاندانی روایت نہیں ہے، تم تمیز سے بتا دو، ہم خود ہی رشتہ مانگ لیں گے، تمہیں یہ چمک چھلو بننے کی نوبت نہیں ہے، اس کو پٹانے کی نوبت نہیں ہے، بتا دو، میں خود ہی سمجھا دوں گا بیٹے کو، بھائی ہماری بچی ہے تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم خاندانی لحاظ سے بڑے تمیز کے آدمی لگ رہے ہو، حرکتیں تمہاری اچھی نہیں ہیں، اگر حرکتیں ایسی اچھی ہوتی، لیکن چلو 100% آج کل کون صحیح ہوتا ہے، ہماری بھی اسی طرح ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ ابا کہہ سکتا ہے، تو یہ کر لینا چاہیے۔ آپ اس کے جذبات کو اگر بالکل کچل دیں گے تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے اس کو جھٹکے، حقیقت ہے لڑکی کو بھی جھٹکے آئیں گے، بیٹھے بیٹھے ہلے گی وہ، اور لڑکا بھی بیٹھے بیٹھے کیا ہوگا، ہلے۔ تو اس لیے نہ ان کو بغاوت پہ اکسائیں اور نہ ان کو اتنا آزاد کر دیں کہ وہ یہ حرام کاریاں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی کے اس طوفان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے فیملی سسٹم کی اللہ حفاظت فرمائے، اچھے خاندانی لوگ پیدا ہوں ہمارے معاشرے میں، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے، بہن بھائیوں کا خیال کرنے والے، اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ جو لائف اسٹائل ہے، اس میں دنیا میں بھی مزہ اور آخرت میں، اور اس کے ہٹ گئے وقتی مزے ہیں لیکن بے سکونی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔